یہ گرمیوں کے اختتام کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا میں موجود خنکی اس بات کی غماز تھی کہ کہیں قریب ہی بارش ہوئی ہے۔ درخت اور پودے ہوا کے ساتھ یوں لہرا رہے تھے جیسے موسم کی خوشگواریت پر رقصاں ہوں۔ مدارس کے بڑے ہنومان مندر میں انسانوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ مرد و زن، جوان بوڑھے سبھی موجود تھے۔ مندر کا اندرونی حصہ انسانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے میں کھوبے پڑے تھے، کہیں تل دھرنے کی بھی جگہ تک نہ تھی، یہاں تک کہ مندر کی سیڑھیوں پر بھی لوگ قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے پورا مدارس امٹ پڑا ہو۔ یہ سب مہاراج ہری آنند کے عقیدت مند تھے اور آج یہاں ہنومان مندر میں یہ تمام لوگ مہاراج ہری آنند کے درشن کرنے اور ان کا دھرم پرچار سننے کی غرض سے جمع ہوئے تھے۔ پورے مدارس شہر میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو مہاراج ہری آنند کے بارے میں ذرا سی بھی معلومات رکھتا ہو کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں رہتا ہے۔ بس کچھ عرصے پہلے وہ بڑے پراسرار طور پر ظاہر ہوا تھا اور بہت تھوڑے وقت میں اس نے لوگوں کے ذہن کو جکڑ لیا تھا۔ عام شہریوں کے علاوہ شہر کے تمام مندروں کے پنڈت پجاری بھی اس کے عقیدت مند تھے اور اسے بہت بڑا گیانی تسلیم کرتے تھے۔ وہ مخصوص دنوں میں کہیں بھی ظاہر ہوتا اور لوگوں کو گیان دھیان کی باتیں سمجھانے اور گیتا کی مختلف ادھیاؤں کا پرچار کرنے کے بعد کہاں روپوش ہو جاتا تھا، اس بارے میں کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ مہاراج ہری آنند کو دیکھنے اور سننے والوں کا کہنا تھا کہ مہاراج بھگوان کا کوئی اوتار ہے۔ ان کی آواز میں، ان کی شخصیت میں ایسا سحر ہے جو انسان کو مسحور کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی آواز سنتے ہی روح کی گہرائیوں میں سکون اتر جاتا ہے، دل و دماغ سے ہر قسم کا بوجھ اور اندر کا ہر دکھ، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ مہاراج ہری آنند کو جب پہلی بار دیکھا گیا تھا وہ صورتحال بھی انتہائی پراسرار تھی اور وہ واقعہ ایسا ناقابل یقین اور حیران کن تھا کہ جن لوگوں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ آج بھی اس سب پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ ہوا یہ تھا کہ کالی کے مندر میں پوجا پاٹ جاری تھی، لوگوں کی کثیر تعداد مندر میں موجود تھی، جب اچانک مندر میں آگ بھڑک اٹھی۔ پنڈتوں اور پوجا کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے درمیان بھگدڑ مچ گئی۔ مندر کی تعمیر میں زیادہ استعمال لکڑی کا ہوا تھا، سو لمحوں میں آگ نے پورے مندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چند ایک تو آگ میں جل مرے جبکہ باقی مندر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ سب اپنی اپنی جگہ حیران پریشان کھڑے تھے۔ آگ لگنے کا سبب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تمام لوگ مندر کے سامنے کھڑے لمحہ بلمحہ بلند ہوتے ہوئے شعلوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں لوگوں کے ہجوم کے درمیان سے ہری آنند نکلا اور آگ کی جانب دوڑ پڑا۔ کئی لوگ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لپکے مگر پھر ٹھٹک کر رک گئے۔ ہری آنند آگ میں داخل ہو چکا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ میں غائب ہو گیا۔ ابھی لوگ اس کی ذہنی حالت کے متعلق قیاس آرائیاں کر ہی رہے تھے کہ ہری آنند آگ میں سے نمودار ہوا اور لوگ انگشتے برندہ رہ گئے۔ ہری آنند نے اپنے سے 10 گنا زیادہ وزنی کالی ماں کی مورتی اٹھا رکھی تھی اور نہایت اطمینان سے آگ میں سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ آگ نے اس کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ بس ہری آنند سے مہاراج ہری آنند بن گیا اور یہاں ہنومان مندر میں مہاراج ہری آنند نے پرچار کرنا شروع کر دیا۔ لوگ دیوانوں کی طرح مندر میں ٹوٹ پڑے تھے۔ 3 اطراف لوگ جمع تھے جبکہ سامنے کی سمت ایک سنگی چبوترے پر ہنومان کی بہت بڑی مورتی ایستادہ تھی۔ مورتی کے عقب میں دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ فضا میں انسانی آوازوں کی بھنبھناہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کافی دیر سے ایسا ہی ماحول تھا۔ سنگی چبوترے کے دائیں بائیں کھڑے دونوں پنڈت لوگوں کو خاموش اور شانت رہنے کی تلقین کر رہے تھے مگر کچھ فائدہ نہ ہو رہا تھا۔ پھر عقبی دیوار میں نظر آنے والے دروازے سے ایک عمر رسیدہ پنڈت نمودار ہوا۔ آپ سب خاموش ہو جائیں، مہاراج ہری آنند آ رہے ہیں۔ پنڈت کی بات سنتے ہی یک بیک تمام لوگ خاموش ہو گئے اور سب کی نظریں عقبی دروازے پر جم گئیں۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس دروازے سے ایک دبلا پتلا شخص نمودار ہوا۔ اس کا حلیہ سادھوؤں جیسا تھا۔ اس نے دھوتی سی باندھ رکھی تھی، اوپری دھڑ ننگا تھا، گلے میں ریٹھوں کی مالا تھی، پتلے پتلے کمزور اور خشک بازوں پر کوڑیوں کے حلقے بندھے ہوئے تھے۔ چہرہ قدرے لمبودرا تھا جبکہ اس کا گنجا سر غیر معمولی طور پر چوڑا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن میں تیز چمک تھی۔ اس کا وجود ایسا تھا جیسے وہ سوکھے کا مریض ہو۔ خشک سوکھی ہوئی کھال کے نیچے سے اس کی ہڈیاں واضح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی جوانی ڈھل چکی تھی مگر عمر کا صحیح اندازہ کرنا محال تھا۔ وہ عقبی دروازے سے نمودار ہوا اور ایک شان بے نیازی سے چلتا ہوا سنگی چبوترے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمام لوگوں نے عقیدت بھرے انداز میں نمستے کے انداز میں ہاتھ جوڑ دیے۔ جواباً مہاراج ہری آنند نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ بے شمار لوگ جھرجھری لے کر رہ گئے۔ سب لوگ یوں خاموش اور ساکت کھڑے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔
تمام لوگ اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے مہاراج ہری آنند کے بولنے کے منتظر تھے، مگر مہاراج ہری آنند اپنی جگہ ساکت اور خاموش کھڑا تھا۔ البتہ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں متحرک تھیں۔ وہ عمیق نظروں سے مجمع کا جائزہ لے رہا تھا۔ لاتعداد لوگ وہاں جمع تھے، مگر اس کے باوجود فضا میں موت کی سی خاموشی اور ویرانی تھی۔ ایک گمبھیرتا، ایک بوجھل سناٹا۔ مہاراج ہری آنند کی نظریں ہجوم میں منڈلا رہی تھیں۔ جوان، بوڑھے، عورتیں، لڑکیاں، لڑکے سبھی اس کے سامنے خاموش کھڑے تھے، اور اس کی تیز آنکھیں ان سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اور پھر اس کی نظر ایک لڑکی کے چہرے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک آئی اور فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ وہ لڑکی زیادہ سے زیادہ 15-16 سال کی رہی ہوگی۔ گندمی رنگ، تیز نقوش اور شفاف چمکتی ہوئی آنکھیں۔ اس نے جامنی رنگ کا گھگھرا پہن رکھا تھا۔ ہری آنند کی نظریں اس لڑکی کے سینے پر جم کر رہ گئیں۔ اس لڑکی کی چھاتیاں ابھی پوری طرح واضح نہ ہوئی تھیں۔ ہری آنند کا ہاتھ گلے میں موجود مالا پر آ ٹکا اور وہ مالا میں سے ایک ریٹھے کو پکڑ کر عجیب سے انداز میں مسلنے لگا۔ چند لمحے ایسے ہی گزرے، پھر اس کی نظریں لڑکی سے ہٹ گئیں، البتہ ریٹھا بدستور اس کی چٹکی میں دبا ہوا تھا۔ پھر وہ مجمع پر ایک نظر ڈالتا ہوا فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور پہلی بار مجمع سے مخاطب ہوا۔ آج ہم بھگوت گیتا کے 18ویں ادھیائے کا محاتمہ کریں گے، اور یہ ادھیائے گیتا کے سب ادھیاؤں میں افضل ہے۔ ہری آنند کی آواز میں عجیب سی گمبھیرتا تھی۔ ادھیائے ختم کرنے کے بعد ہری آنند کی نظریں ایک بار پھر اس گھاگھرے والی لڑکی پر جا ٹھہری، اور پھر وہ وہاں جمع لوگوں سے مخاطب ہوا۔ یہ 18ویں ادھیائے کا پھل تھا جو تم لوگ سن رہے تھے۔ اس ادھیائے کا نام ہے موکش سنیاس یوگ، یعنی سنیاس کی سدھی۔ 18ویں ادھیائے سماپت ہوا۔ آئندہ سنیچر کو یہیں پر میں تم لوگوں کو تیاگ اور سنیاس آشرم کا مقصد سمجھاؤں گا۔ دھنیہ واد۔ ہری آنند اتنا کہنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ یوں ساکت تھے جیسے کسی طلسم کے زیر اثر ہوں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ہری آنند رک گیا۔ اس نے پلٹ کر جامنی رنگ کے گھاگھرے والی لڑکی کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی اس کی ہونٹوں پر ایک مکروہ اور پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ کملاوتی کی عمر 15 سال تھی۔ گندمی رنگت، تیکھے نین نقش اور موٹی موٹی آنکھیں، چہرے پر بھول پن اور طبیعت میں سادگی۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تو صرف ماں کو پہچانا۔ ماں کے علاوہ دوسرے کون کون سے رشتے ہوتے ہیں یہ اسے آج تک پتہ نہ تھا۔ کوئی اور رشتہ دیکھا جو نہ تھا۔ وہ اس قدر بھولی اور معصوم تھی کہ دنیا کے متعلق کچھ بھی نہ جانتی تھی۔ کبھی تنہا گھر سے نہ نکلی تھی۔ وہ خواب دیکھتی تھی، مگر اس کے خواب بہت عجیب ہوا کرتے تھے۔ کبھی وہ خوابوں میں تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تو کبھی رنگین پروں والے خوبصورت پرندوں سے باتیں کرتی۔ وہ خوابوں میں قوس قزح پر دوڑتی تھی، یا پھر اس کے علاوہ خوابوں میں خود کو اپنی ماں کے ساتھ دریاؤں، چشموں اور خوبصورت پھولوں والے پودوں کے درمیان گھومتے ہوئے دیکھتی تھی۔ بس اس کے ذہن کی وسعت یہی تھی۔ آج پہلی بار اس کی ماں اسے لے کر اتنے بڑے ہجوم میں آئی تھی۔ مہاراج ہری آنند کا دھرم پرچار سننے کے لیے لوگ دیوانوں کی طرح ہنومان مندر پر ٹوٹ پڑے تھے، اور اس بھیڑ میں آ کر کملاوتی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اور جب مہاراج ہری آنند آئے تو پہلی نظر میں ہی کملاوتی کو مہاراج ہری آنند سے گھن محسوس ہوئی، مگر لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے تھے۔ پھر جب مہاراج ہری آنند نے لوگوں کو مخاطب کیا تو مہاراج کی آواز سنتے ہی کملاوتی کا گھن کا احساس مزید بڑھ گیا۔ مہاراج نے پرچار شروع کر دیا۔ وہ مسلسل بولنے لگا اور کملاوتی اس کی آواز کے ساتھ اپنے دل میں اس کے لیے بڑھتی ہوئی نفرت کو محسوس کرنے لگی، جبکہ دوسرے تمام لوگ پوری محویت سے سن رہے تھے۔ کملاوتی خود حیران تھی کہ وہ مہاراج ہری آنند کے لیے اپنے دل میں نفرت کیوں محسوس کر رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں کے منہ سے ہری آنند کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سب سننے کے بعد وہ غائبانہ طور پر مہاراج ہری آنند کی عقیدت مند ہو گئی تھی۔ پھر مہاراج کو ایک نظر دیکھتے ہی اس کے دل میں اس کے خلاف نفرت کے جذبے نے کیوں سر ابھار لیا۔ کملاوتی اس خیال پر حیران و پریشان تھی، مگر اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ مہاراج خاموش ہوئے تو ان کی نظریں کملاوتی نے اپنے بدن پر پھر رینگتی ہوئی محسوس کی اور اس کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ مہاراج وہاں موجود لوگوں سے مخاطب تھے۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عقبی دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ ان کے اٹھتے ہی کملاوتی نے اپنے دل و دماغ سے ایک بوجھ سرکتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا، یہ منوش کتنا غلیظ ہے اور لوگ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ مہاراج ہری آنند رک گئے۔ انہوں نے پلٹ کر یوں کملاوتی کی طرف دیکھا جیسے اس کی سوچ کی لہروں کو سن لیا ہو۔ پھر ان کے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ ابھری اور وہ عقبی دروازے میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تمام لوگ پلٹ پڑے تھے اور ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کملاوتی اس دھک کمپیل میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے مندر کے بیرونی راستے کی جانب بھیگ رہی تھی۔ ہجوم اس قدر تھا
کہ ایک قدم بھی آگے بڑھنا دشوار ہو رہا تھا۔ پھر اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر کوئی چیز رینگ رہی تھی، اور جب اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ ایک سیاہ بچھو تھا جو تیزی سے رینگتا ہوا اس کے شانے کی طرف آ رہا تھا۔ دہشت کے مارے اس کی گگھی بند ہو گئی تھی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر ایک یخ بستہ لہر اس کے تمام اعصاب کو منجمد کر گئی۔ اسے اپنے دماغ پر سفید سفید برف کی تہ جمتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اس کے حواس لوٹ آئے۔ گزرے ہوئے واقعات کملاوتی کے ذہن میں اجاگر ہوئے تو اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تو وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کہاں ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ نرم اور نم زمین پر چت لیٹی ہوئی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے اطراف کا جائزہ لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے اپنی اس کوشش میں ناکامی ہوئی۔ گھور تاریکی میں وہ اپنے آپ کو بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ ایک روح فرزا خیال سے وہ لرز کر رہ گئی۔ کیا میں اندھی ہو گئی ہوں؟ کیا میری بینائی ختم ہو چکی ہے؟ بے اختیار وہ اپنی آنکھیں ٹھٹولنے لگی، مگر آنکھیں اپنی جگہ پر ہی تھیں۔ آنکھوں پر کوئی زخم بھی نہ تھا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی تو نہ تھی۔ اسے فوراً یہ احساس ہو گیا کہ وہ اس وقت تاریکی کے شکم میں سانسیں لے رہی ہے۔ جس جگہ وہ موجود ہے وہاں روشنی کا گزر نہیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ مہاراج ہری آنند کا دھرم پرچار سننے کے بعد گھر واپس جانے کے لیے پلٹی تھی۔ چند ہی قدم چلی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ پر ایک سیاہ بچھو رینگتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی اور اب اس کی آنکھ اس گھور تاریکی میں کھلی تھی۔ درمیانی واقعات و حالات کا اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت وہ کہاں ہے اور اسے یہاں تک لانے والا کون ہے۔ تاریکی سے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ رات ہو چکی ہے۔ اسی باعث جہاں وہ موجود ہے وہاں ہلکی سی بھی روشنی کی کرن نہیں آ رہی۔ پھر وہ بیٹھے بیٹھے اپنے ارد گرد کی جگہ کو ٹٹولنے لگی۔ اس کے ہاتھ نرم اور گیلی زمین پر رینگ رہے تھے۔ وہ اسی انداز میں گھٹنوں کے بل زمین پر آگے کی سمت رینگنے لگی۔ اس کے پورے وجود میں خوف دھڑک رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے شدت سے احساس دلا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ابھی وہ چند گز آگے بڑھی تھی کہ دہشت کی لہریں اس کے وجود میں سرایت کر گئیں۔ وہ جہاں تھی وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے، شاید کوئی انسان یا کوئی اور ہی مخلوق۔ کون ہے یہاں؟ مگر چند سرسراہٹوں کے علاوہ اسے کوئی جواب نہ ملا تھا اور وہ بری طرح سہم گئی۔ ماتا جی، کیا آپ ہیں ماتا جی؟ کون ہے یہاں؟ میں پوچھ رہی ہوں کون ہے یہاں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ دہشت کے بوجھ سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ اس بار بھی اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا، البتہ سرسراہٹیں اس کے مزید قریب آ گئی تھیں۔ پھر اچانک کوئی چیز اس کی کمر سے نہایت آہستگی سے ٹکرائی۔ اس نے تڑپ کر اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کی، مگر کسی مضبوط ہاتھ نے اس کے کندھے کو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے منہ سے دہشت زدہ چیخ نکلی اور وہ اپنے آپ کو اس گرفت سے آزاد کرنے کی جدوجہد کرنے لگی، مگر گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ کون ہو تم؟ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو مجھے، وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ اپنے منہ کو بند رکھو ورنہ تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ ایک کرخت اور بے لچک مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش اس نے ترک کر دی۔ اندھیرا اتنا گاڑھا تھا کہ باوجود کوشش کے وہ اپنے مخاطب کا حیولہ تک دیکھنے سے قاصر تھی۔ کون ہو تم؟ وہی مردانہ آواز اسے دوبارہ سنائی دی۔ میں کملاوتی۔ یہاں کیسے پہنچی؟ مجھے کچھ خبر نہیں، میں بھگوان سوگند سچی کہتی ہوں، میں تو ماتا جی کے ساتھ ہنومان مندر میں مہاراج ہری آنند کا دھرم پرچار سننے گئی تھی۔ واپسی میں نے اپنے بازو پر بچھو رینگتے ہوئے دیکھے اور میں بے ہوش ہو گئی، اب ہوش آیا ہے۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میری ماتا جی بہت چنتک ہوں گی۔ اوہ، تو تم ہندو ہو؟ مخاطب نے عجیب سے لہجے میں کہا، مگر کملاوتی کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ گھٹی گھٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کے بعد اس آدمی نے کملاوتی سے کوئی سوال نہ کیا، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں صرف کملاوتی کی سسکیاں سرسرا رہی تھیں۔ وہ روتی رہی، مسلسل جانے کب تک، بہت دیر تک وہ روتی رہی۔ وقت کا کچھ احساس نہ تھا، اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تاریکی میں گھلتے رہے۔ اس کے آنسو پوچھنے والی ماں اس کے قریب نہ تھی۔ آخر روتے روتے اس کی آنکھیں پانی سے خالی ہو گئیں۔ پھر بھی کافی دیر تک وہ ہچکیاں لیتی رہی اور آخرکار ہچکیاں بھی تھم گئیں۔ گہرے اندھیرے پر سناٹا طاری ہو گیا، پرہول سناٹا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ یہاں کا اندھیرا اور خاموشی بالکل غیر فطری سی تھی، ایسی کہ دل کی حرکت تھم جائے۔ مگر اس گھور اندھیرے میں ایک دل کے دھڑکنے کی آواز ہی تو تھی جو کملاوتی کو اپنی کن پٹیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ باقی ہر احساس تو اندھیرے میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ خوف تھا
یہ خون کے ساتھ کملاوتی کے وجود میں پھیل گیا تھا۔ وہ آدمی بھی مسلسل خاموش تھا۔ جب کافی دیر یوں ہی گزر گئی تو کملاوتی کی آواز نے خاموشی کے اس چادر میں شگاف ڈالے۔ سنو اجنبی، کیا تم یہیں ہو؟ کیا ہو تم؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ خاموشی۔ دیکھو میں رو دوں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر میری بات کا جواب نہیں دو گے تو میں رو دوں گی۔ کملاوتی روحان سی ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے، کیوں دماغ چاٹ رہی ہو؟ وہی کرخت لہجہ جھنجھلاہٹ کے تاثر میں ڈوبا ہوا۔ تم خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ نہ تو اور کیا، پھر بھی راگ الاپوں یہاں بیٹھ کر؟ مجھ سے باتیں کرو، مجھے اس اندھیرے سے خوف آ رہا ہے۔ میری زبان سے چراغ نہیں جھڑتے، نہ میرے بولنے سے یہاں روشنی ہونے والی ہے۔ تم میرے ساتھ اتنے کٹھور پنے سے کیوں باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تم کو کیا کہا ہے؟ کملاوتی کی بات سن کر شاید اس آدمی کو اندازہ ہوا کہ وہ بلا وجہ اس بیچاری لڑکی پر برس پڑا ہے۔ بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو اس کی طرح یہاں پہنچی تھی۔ دیکھو کملاوتی، میں بہت پریشان ہوں اور تم بار بار مجھے مخاطب کر رہی ہو۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ یہاں ہو جو صرف تم، میں تم کو مخاطب کروں گی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ کیا ہم… ارے میں نے پوچھا ہی نہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ افتخار عارف۔ کیا تم مسلح ہو؟ ہاں۔ اوہ افتخار، کیا تم یہاں سے نکل نہیں سکتے؟ نکل سکتے ہیں، بشرطے کہ تم یہاں سے نکلنے کا راستہ دریافت کر لو۔ پھر اس سے پہلے کہ کملاوتی کوئی جواب دیتی، اندھیرے میں روشنی کا ایک نقطہ سا نمودار ہوا اور ان دونوں کی توجہ اس روشن اور متحرک نقطے پر مرکوز ہو گئی۔ ان سے چند گز کے فاصلے پر گہری نیلی روشنی کا ایک نقطہ سا متحرک تھا۔ ابھی وہ دونوں حیرت سے اس متحرک نقطے کو دیکھ رہے تھے کہ اس کے عقب میں ایک اور روشن نقطہ دکھائی دیا۔ وہ یوں اچانک روشن ہوا تھا جیسے اندھیرے میں سے ہی پھوٹ نکلا ہو۔ پھر اس کے عقب میں ایک تیسرا نقطہ سا نمودار ہوا اور پھر یکے بعد دیگرے گہرے نیلے نقطے یوں نمودار ہونے لگے جیسے اندھیرا اپنے منہ سے اگل رہے ہو۔ گھور تاریکی تار تار ہونے لگی اور روشن متحرک نقطوں میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ فضا میں ایک ناگوار بو پھیلتی چلی گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں ننھے ننھے روشن اور متحرک نقطے کملاوتی اور افتخار کے گرد پھیل گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نیلی روشنی پر سرمئی سی چمک حاوی تھی، جس کے باعث نیلی روشنی انتہائی زیادہ نحوست کا تاثر لیے ہوئے تھی۔ افتخار اور کملاوتی اس روشنی میں ایک دوسرے کو بخور دیکھ سکتے تھے، مگر جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے، اس روشنی میں جو منظر ان کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر دونوں ہی پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ ہری آنند کے خشک اور بے ڈھنگے پاؤں شکتی دیوی کے مندر کی سیڑھیوں کے زینے طے کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ننگے پاؤں ہی رہتا تھا۔ شفاف زینوں پر جس جگہ اس کا قدم پڑتا تھا، ایک لمحے کو وہ جگہ بالکل سیاہ پڑ جاتی تھی، پھر فوراً ہی سنگی زینے سے پاؤں کا وہ سیاہ نشان یوں غائب ہو جاتا جیسے دوبارہ ہری آنند کے تلوے میں سرایت کر جاتا ہو۔ دور مندر کے اندر دیوی کی مورتی کے گلے میں کیسر کے پھولوں کا ہار پڑا ہوا تھا۔ ہری آنند جیسے ہی آخری زینت طے کر کے اوپر پہنچا، دیوی کے گلے میں موجود ہار ٹوٹ کر نیچے جا گرا۔ ہری آنند مطمئن انداز میں ایک سمت بڑھ گیا اور مندر کے ایک پوشیدہ کمرے میں جا پہنچا۔ یہاں 3 افراد پہلے سے موجود تھے، جن میں سے ایک مندر کا پجاری تھا، دوسرے بھی غالباً پجاری ہی تھے۔ ہری آنند پر نظر پڑتے ہی وہ تینوں جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیے مہاراج آئیے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہم کو معلوم تھا کہ آپ ہر سنیچر کی طرح آج بھی ضرور پدھاریں گے۔ ہری آنند خاموشی سے پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ ترنت ہی کرو دھرم داس، ہمیں ہمار بھوشیہ کا درپن دکھلاؤ، ہمارے پاس سمے بہت تھوڑا ہے۔ ہری آنند نے گمبھیر لہجے میں کہا اور بڑا پجاری جس کا نام شاید دھرم داس تھا، ایک جانب بڑھ گیا۔ ہری آنند ہر سنیچر کو شکتی دیوی کے مندر آتا تھا اور اگستیہ ناڑی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ اگستیہ ناڑی پر قدیم تامل زبان کنندہ تھی، مگر ہری آنند بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ ہر سنیچر یہاں آتا تھا اور ہر بار اسے اگستیہ ناڑی سے یہی آگہی ہوتی تھی کہ جو شکتی اس کے پاس ہے وہ دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں۔ چند لمحے بعد دھرم داس واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ہی پرانی لکڑی کی تختیوں کا ایک بنڈل تھا، جو گندے میلے مگر بہت ہی مضبوط قسم کے دھاگوں سے بندھا ہوا تھا۔ ہر تختی 1 فٹ لمبی اور 2 انچ چوڑی تھی اور ہر ایک میں دونوں سروں کے قریب باریک سوراخ تھے۔ پرانے دھاگے کے تاروں میں پرو کر ان تختیوں کو کس کے باندھا ہوا تھا۔ دھرم داس مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے بڑے احترام کے ساتھ وہ بنڈل کھولا اور پہلی تختی پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کچھ نشانات سے گویا انڈیکس کا کام لیتے ہوئے کچھ تختیاں الٹیں اور پھر ایک تختی پر رک گیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد نوشہ تقدیر پڑھنے لگا۔ ترجمہ: ہر سنیچر وار کی طرح آج پھر ہری آنند اپنے بھوشیہ کا حال اور بھاگیہ کا لکھا جاننے کے لیے یہاں آیا ہے۔ یہ منشیہ بہت شکتی پوروک ہے۔
अब मुकरनी मनुष्य प्राप्त करने की खातिर दो मुतजाद प्राणों को वश में लिए हुए है, परंतु अब इस मनुष्य की चिंताओं का आरंभ होने वाला है। इस धरती पर एक बालिका ऐसा है जो ज्ञान के इन्हीं रास्तों पर चल निकला है जिन पर चलकर हरि आनंद पखरम शक्ति प्राप्त करने में सफल हुआ है। इस बालक का धर्म और है, अगर जिस रास्ते पर वो चल निकला है वो रास्ता इस धर्म पर आकर मुक्त होता है। ज्योतिष, हस्तदेखा, जन्म कुंडली और निश्चर विरास के ज्ञान में हर घड़ी वो डूबा जा रहा है, और यही वो मनुष्य है जो महान शक्ति रखने वाले पखरम से युद्ध की शक्ति रखता है। वो मनुष्य अज्ञातवासी है, पोशीदा उलूम जानने वाला, परंतु यदि पखरम एक ऐसे मनुष्य पर जो मुकरनी लगन का हो और जिसने दुनिया में पहला सांस तारातरों के साथ लिया हो वश में कर ले और मुकर मंडल का जाप करे, तो कंभ और मेन कुछ भारी न होंगे और पखरमशाली की शक्ति अपरंपार होगी। ये पखरम मुकरनी को पालेगा, परंतु ये बातें अभी इसकी जानकारी से दूर है कि वो मुकरनी इसको कब और किन हालात में प्राप्त होगा, और ये भी कि वो अज्ञातवासी बालिका धरती पर कहाँ चरण जमाए हुए है। बस इससे ज्यादा पखरम का अपने भाग्य का जानना देवताओं के नजदीक शुभ न है। इतना कहने के बाद धर्मदास खामोश हो गया। तीनों ने हरि आनंद की जानिब देखा तो हरि आनंद के चेहरे के तासुरात देखकर भी इख्तियार वो झुरझुरी लेकर रह गए। हरि आनंद की आंखों में शोले चटक रहे थे और फरते गैस के बाइस उसके पूरे चेहरे के खदोखाल बुरी तरह फड़कने लगे थे, मगर फिर हैरत अंगेज तौर पर हरि आनंद की हालत एतदाल पर लौट आई। उसके चेहरे पर परेशानी और आंखों में उलझन के तासुरात उभर आए। तीनों पुजारी अपनी अपनी जगह सहमे हुए थे और हरि आनंद गहरी सोच में मुस्तगरक था। काफी देर तक हरि आनंद अपनी जगह झांमे तो साकित बैठा रहा, न जाने वो किन गहराइयों में गुम था। फिर बेयकीनी किसी अंदाज में बड़बड़ाया, अति अजरज है, भला 10 रासों के सवार और महान पखरम शक्ति प्राप्ति करने वाले के रास्ते में भी कोई सूरमा ठहर सकता है। हरि आनंद की नजरें खला में मरकूज थी और गोया वो खुद से मुखातिब था। फिर वो चौंक कर धर्मदास की जाने मुखातिब हुआ, क्यों रे धर्मो, बता हमको, कौन है वो सूरमा जो हमरे मुंह को आवेगा, जिसमें इतनी शक्ति है जो पखरम वशी से युद्ध का विचारी है। नखवत और हिकारत तो हरि आनंद के एक एक लफ्ज से मुतरश्शे थी। मैं क्या विनती करूं महाराज, पवित्र नाड़ी में इतना ही लिखा है। हरि आनंद के दिमाग में एक छनाका सा हुआ। इसे कमलावती और इफ्तिखार आरिफ का ख्याल आया था, जिसे उसने अपनी गंदी ताकतों की मदद से जमीन की गहराइयों में महबूस कर रखा था। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे देवता भी इतना न जानते होंगे जितना हम जानते हैं। ढूंढ निकालेंगे हम उन ससुर के नाती को, पाताल में से भी ढूंढ निकालेंगे। हाँ। हरि आनंद वापसी के लिए पलटा तो धर्मदास इत्मीनान की सांस लेते हुए बोला, भगवान आपकी सहायता करे। यक बयक हरि आनंद जहां था वहीं छिटक कर रुक गया। उसने पलट कर नफरत भरी नजरों से धर्मदास की जानिब देखा। हरि आनंद अपनी सहायता आप करता है, वो भगवान का मोहताज नहीं। जी 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 महाराज। धर्मदास बौखला उठा और हरि आनंद पलट कर कमरे से बाहर निकल गया। अलबत्ता जहां वो खड़ा था वहां फर्श पर 2 बेढंगे पैरों के साए से झिलमिला रहे थे। और फिर अचानक कमरे की दीवारों में दरारें नमूदार हुई। कमरे में मौजूद तीनों पुजारी बाहर निकलने के लिए भागे, मगर गिरती हुई छत ने उन्हें बाहर निकलने में कामयाब न होने दिया और इनके साथ साथ इनकी चीखें भी छत के नीचे दब कर रह गईं। मंदिर के कुर्ब जवार में हरि आनंद का कहीं नामो निशान तक न था।